قرآن مجید یہ او عظیم اور عظمت والی کتاب ہے کہ جدی شان کے اندر اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ او کتاب ہے کہ جدی وچ کوئی شک دی گنجائش نہیں۔ حضرات گرامی، آسان دی مثال کہ اگر انسان دنیاوی کوئی کتاب چک لے، کوئی بھی کتاب ہوئے دنیاوی، چاہے وہ سائنس کی کتاب ہوئے، چاہے وہ ریاضی کی کتاب ہوئے، چاہے انگلش کی کتاب ہوئے، چاہے اسلامیات کی کتاب ہوئے، چاہے بھی کوئی بھی کتاب ہوئے، وہ شروع یا آخر دے وچ لکھیا ہوندا ہے کہ اگر انسان ہون تے ناتے کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہوئے تے سانو مطلع کرو، اسی وہ دور کریے۔ لیکن خال کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جہدے وچ کوئی شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید دی شان اور قرآن مجید دا مقام کی ہے۔ آؤ اسی درس نظامی دی کتب پڑھنے ہیں تے درس نظامی دی کتب دے اندر پڑھائی جاندی سانو کتاب سبع معلقات۔ سبع معلقات یہ وہ کتاب ہے کہ جن دے اندر عرب ممالک کے جتنے بھی شعراء نے، یعنی کہ شاعر نے جڑی شعر و شاعری کرتے ہیں، انہاں دا ذکر، انہاں دا تذکرہ اس کتاب کے اندر درج ہے۔ اور اس کتاب کے شروع پیج جڑے 3-4 جڑے پیج نے، یعنی کہ کتاب کا جڑا تعارف ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عرب دے اندر، سعودی عرب دے اندر، مکہ المکرمہ دے اندر ہر سال ایک میلہ منعقد کیتا جاتا سی۔ بڑی دلچسپ گل ہے، ایک میلہ منعقد کیتا جاتا سی ہر سال، اور اس میلے دے اندر ہوندا کی سی، اس میلے دے اندر ہر شاعر جڑا ہے وہ اپنی طرفوں ایک نظم لکھ کے لیاندا، اس میلے دے اندر پیش کیتی جاتی۔ نظم لکھی ہوندی، انہیں کوئی بھی نظم لکھ کے لے آتا، کیونکہ وہ عربی دان سن، عربی زبان سی انہاں دی، اور عربی لغت جڑی ہے وہ سب تو زیادہ عظیم لغت ہے، سب تو زیادہ، اور یہ وہ لغت ہے کہ انہوں عام انسان سمجھ نہیں سکتے۔ اس واسطے عربی لغت، عربی جڑے وہ زبان جانتے سن، انہوں نے ایک کتاب، ایک نظم لکھ کے پیش کرنی ہر شاعر نے، اور ہر شاعر کی نظم کا موازنہ کیتا جاتا ہر ایک دوسری نظم دے نال، اور جیڑی نظم انہاں چوں عظیم ہوندی، جیڑی نظم انہاں چوں چنگی لکھی ہوندی، اچھی لکھی ہوندی، انہوں خانہ کعبہ دی دیوار دے نال لٹکا دیتا ہے۔ کئی سال یہ معاملہ چلتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک قرآن مجید نازل فرمانا شروع کر دیتا، اور صحابہ کرام دے دل دے اندر بھی تمنا آئی کہ خانہ کعبہ جڑا ہے وہ ساڈی عبادت گاہ ہے، ساڈا قبلہ ہے، اور اتنے غیراں دی، میری یہودیاں دی، کافراں دی نظماں آ کے لگن، کیوں نہ اسی بھی اپنے اللہ کوئی شے پیش کریے۔ جدو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار جڑے نے وہ اپنی طرفوں نظمہ لکھ کے، وہ اپنی طرفوں شاعری لکھ کے پیش کرتے ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نوی نظم کی وہ خانہ کعبہ دی دیوار تے لگائی جاتی ہے، تو کیوں نہ اسی بھی کچھ پیش کریے کہ تاکہ ساڈی جڑی کتاب وہ اعلیٰ ہے ان ساری نظموں کو، کیوں نہ اسی بھی کچھ نہ کچھ پیش کریے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تسی بھی پیش کر لو۔ اجازت ہوئی، صحابہ کرام نے کی پیش کیتا، بڑی زبردست گل اور دل کلا نال سنانے گل، اور میں نقطہ آخر تے دواں گا۔ صحابہ کرام نے کی پیش کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت اور 3 آیات صرف صحابہ کرام نے پیش کی اس میلے دے اندر، اور جس انہیں یہودیوں نے سارا دی شاعری جڑے سن، انہیں دی جسم شاعری دا موازنہ کرن تو بعد جڑی سب تو اعلیٰ جڑی نظم جڑی قرار پائی، اور اس جسم خانہ کعبہ دی دیوار تے لگان لگے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے شعراء ٹھہر جاؤ، ایک کچھ اسی بھی پیش کرنا چاہنے ہیں، یہ نال بھی دا موازنہ کر۔ جو صحابہ کرام نے سورت پیش کی تھی، انہوں نے جدو سورت ویکھی پڑھی تنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ 3 آیات اے او قرآن مجید ہے کہ جنوں اسی اے
کرتے سن اور کہتے سن کہ او کتابے کہ جنوں یہودی سمجھتے سن کہ باز اللہ ابن ذالک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا لکھا ہے قرآن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور انہاں نوں فرما دو اگر قرآن تمہاروں بشر دا لکھا ہوا لگدا ہے کہ جاؤ اے جڑی سورت اسی پیش کیتی ہے اس تو بھی کم ایک آیات کے برابر مطابق اگر تسی کوئی چیز لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. تانوں پتہ چل جائے گا کہ قرآن بشر دا لکھا ہے کہ اللہ رب العزت دا لکھا ہے. تو جدوں انہوں نے موازنہ کر لیا اور قرآن مجید دی جڑی سورت ہے جڑی آیات سن تین او جڑی آیات جڑی سن او قرآن مجید دی آیات جڑی او اعلی قرار پائیاں اور سب تو اونچا درجہ جڑا ہے انہاں آیات کو ملیا. جس میں وہ مل گیا وہ آیات جڑے ہیں خانہ کعبہ دی دیوار کے نال لٹکا دیتے ہیں. آیات خانہ کعبہ دی دیوار کے نال لٹکا دیتے ہیں اور شاعراء جڑے نے بڑے پریشان ہوئے کہ اسی اتنے عربی دان اتنے شاعر اسی یہ تین آیات جڑے نے وہ ساڈے کتے لگ گئی. انہوں نے مشورہ دیتا کہ پہلے تے الگ الگ شاعری کر کے اپنی اپنی نظم لکھ کے لے آتے سن. انہوں نے کیا ہونا سی سارے رل کے ایک نظم لکھ کے لے آواں گے اس سے بھی زیادہ اعلی ہوئے. انہوں نے جدو لکھی اگلے سال پھر میلا آیا پھر موازنہ آیا وہ سورت وہ آیات جڑی نے پھر اعلیٰ قرار پایا. پھر آگیا بڑے پریشان ہے کہ کی ماجرا ہے. پھر ایک شاعر انہاں چ آیا وہ کہندا کہ میں ویکھا تسی کیڑی شاعر کہ جڑی سب تو اعلیٰ ہے اور خانہ کعبہ دی دیوار تے نال لٹکی ہوئی ہے. انہوں نے آ کے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور انہوں نے اپنی طرف لکھا کہ ما ھذا کلام البشر کہ یہ کسی انسان دا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. انہوں نے اپنے کو لکھا اپنی طرف انہوں نے کو لکھا کہ ما ھذا کلام البشر کہ کسی عام انسان دا کلام نہیں. اچھا جی پھر سال گزر گیا 7 سال تک آیات کریمہ جڑی نے خانہ کعبہ دی دیوار میں لٹکی رہی. ایک سال بعد پھر شاعر آیا انہوں نے آ کے پڑھیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگے انہوں نے لکھا پڑھیا کہ ما ھذا کلام البشر. انہوں نے اگے لکھا کہ ولکن ھذا کلام البشر. انہوں نے کیا کہ یہ پہلی 3 آیات میں ہوتے بشر دا کلام نہیں ہوتے کسی اللہ یعنی کہ بشر دا کلام نہیں کسی کوئی انسان نہیں لکھیا کسی نے انہوں. لیکن آج اگے لکھیا نا کہ ما ھذا کلام البشر یہ کسی انسان نے ضرور لکھیا. یہ تو پتہ ہی لگ گیا کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے وہ دی شان وہ دا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے. اور کئی سال تک وہ شعراء جنہیں کوشش کرتے رہے لیکن قرآن مجید دی ایک آیات ان 3 آیات کے برابر کوئی آیت نہیں ہے. اور پھر رمضان المبارک دے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیتا. اور حضرات گرامی دورہ حاضر کے اندر کا انسان دیکھے آج اسی بڑے پریشان ہے. آج اسی یہ کہنے ہیں کہ جناب ساڈے گھر کے اندر اس نے سلوک کوئی نہیں, ساڈے گھر کے اندر اتفاق کوئی نہیں, ساڈے گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے, روشنی کوئی نہیں, برکت کوئی نہیں. آؤ ایک بہترین نسخہ تانوں دس جاواں. اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ ساڈے گھر کے اندر برکت ہوئے, اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ ساڈے گھر کے اندر حسن سلوک و اتفاق ہوئے, اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ اسی خوش رہیے, اللہ رب العزت نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اسی قرآن نازل کیتا ہے مومنین واسطے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن کریم میں عظیم نقصہ ہے اگر انسان کی تلاوت کرتا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کیا تسی اللہ دے نال گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور بالکل کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ صحابہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت رکھیں. اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ اللہ دے نال ہم کلام ہوئیے قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرو. اور آج کچھ نصیب نہیں ہو
ماں باپ بھی خوش نصیب نے، اولاد بھی خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھیا، حفظ کیتا، یاد کیتا، اور جس طرح حضور علیہ السلام سے کلمے اطہر کے قرآن مجید نازل ہویا، اور آج اسی طرح لفظ و لفظ، حرف و لفظ، حرف و حرف جڑا ہے قرآن مجید ہر فاض کرام کے سینے کے اندر لگا۔ اور حضرت گرامی قرآن مجید کی شان اور مقام کا میں ایک واقعہ نہ سنا دیں، بڑا زبردست واقعہ۔ اس واقعے کو واقعہ نہیں سمجھنا، اس واقعے کو اپنے واسطے نصیحت سمجھنی۔ تقسیم ہند کا جو واقعہ ہوا، جدوں ہندوستان اور پاکستان جس ٹائم تقسیم ہوئے، بزرگ بیٹھے نے، انہوں نے شاید پتہ ہوئے گا کہ جس ٹائم تقسیم ہند کا واقعہ ہوا تے ایک قبر کھودی جا رہی تھی، ایک قبر کھودی جا رہی تھی، اس قبر دے نال ایک قبر سی، اس قبر دی اٹ گر گئی۔ جس ٹائم اس قبر دی اٹ گری نا تے لوگوں نے ویکھیا کہ کی ویکھدے نے کہ بالکل کفن صاف ستھرا، کوئی میل نہیں، کوئی کچھ نہیں، جسم اسی طرح صحیح سلامت پیا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا چلو ایک اٹ تے گر لیے، کیوں نہ دو چار اور لا کے ویکھ لیے کہ اندر ماجرا کی ہے۔ انہوں نے جدو اور دو چار لائیاں تے ویکھیا کہ اندر گلاب دے پودے لگے ہونے تو قبر گلاب دے پھولاں نال بہ کری ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے وہ جڑا میت جڑی دفنان آئے سن، انہوں نے اسے قبر دے نال دفنایا۔ انہوں نے کہا کیوں نہ اس جڑا میت ہے ایدا کیوں نہ کوئی نہ کوئی بڑی وارث ہوئے گا نا، ان جا کے پوچھے کہ کیڑا ایسا کام ہے کہ جیڑا انہوں ہجے تک یہ کفن میرا میلا نہیں ہوا۔ پتہ لگیا کہ اس جڑی میت دی بیوہ جڑی سی وہ موجود سی، چلے اس بیوہ دے کول آئے، بزرگ سن وہ بیوہ، عرض کیتی کہ اماں جان اسی اج قبر کھود رہے سان، تواڈے شوہر دی قبر دے نالوں ایک اٹ گر گئی، باقی اسی خود اتار کے ویکھیا تے بھائی تواڈا جڑا شوہر ہے اودی قبر جڑی او گلاب دے پھولاں نال مہک رہی ہے، کی ماجرا ہے، کیڑا ایسا کام ہے اودا کہ جیڑا اللہ رب العزت نے اتنا قبول کیتا، اللہ رب العزت نے انہوں اتنا اجر و ثواب عطا کیتا۔ اس بیوہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ ایسا خاص کام میرے ذہن کے وچ تے نہیں کہ بڑا گناہگار شخص سی، کوئی ایسا خاص کام میرے ذہن تے نہیں، ہاں ایک کام ضرور ہے کہ جس ٹائم فجر دی نماز دا ٹائم ہوندا سی کہ مسجد وچ جاندا سی، اور مسجد دے وچ نماز فجر پڑھن تو بعد جس ٹائم لوگاں نو قرآن مجید پڑھدا ویکھدا سی تے رونا شروع کر دیندا سی، کیونکہ اینو قرآن مجید پڑھنا نہیں آندا سی، تے رونا شروع کر دیندا سی، اور روندا روندا گھر آندا سی، آ کے قرآن مجید نو اٹھا کے کھول کے اور قرآن مجید دی ہر ایک آیات تے اپنا ہاتھ پھیر کے کہندا سی اور روتا سی کہ یا اللہ مینوں تے قرآن پاک پڑھنا نہیں آندا، میں تینوں نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو کچھ لکھا ہے حق لکھا ہے، لیکن جو کچھ لکھا ہے تیرا فرمان ہے، یہ سچ لکھا ہے، جو کچھ فرمایا تو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ وہ کہندی اسی طرح قرآن مجید کو تم کو پھیرتا جاندا اور بسم اللہ پڑھدا جاندا اور اسی طرح قرآن مجید مکمل کر لیندا، اور کئی مرتبہ نے قرآن مجید مکمل کیتا، اور کہندی مینوں اور سے کوئی عمل یاد نہیں، یقیناً یہی عمل ہوئے گا کہ جڑا قرآن مجید نو کھول کے صرف یہی کہندا سی کہ قرآن حق ہے، یہ قرآن سچ ہے، اللہ رب العزت نے دی قبر نو غلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی آج اسی اپنے گھر دے اندر شکایت کرنے والے کہ ساڈے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں، رحمت کوئی نہیں، کی واجرہ ہے؟ واجرہ معاملات صرف دو ہیں، صرف دو ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں اسی چھوڑتے ہیں اور جنہوں کو رسوائی کیڑی ہے وہ ساڈا مقدر بن چکی ہے۔ حضرت گرامی سب کو پہلی جڑی چیز اسی قرآن کریم نو خوبصورت غلافہ دے اندر سجا کے اپنی الماری دے اندر سجا دے۔ انسان اج رمضان مبارک کا 27 رمضان مبارک کا 21واں روزہ ہے، اج میں بھی موازنہ کراں، تسی بھی اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھو کیا رمضان مبارک کے علاوہ سے کبھی قرآن مجید کھول کے پڑھے ہیں؟ انسان دیکھے ہوتا کہ انسان میں پچھلی جمعہ عرض کیتی تھی کہ انسان جڑا دنیاوی معاملات وچ بڑا آگے تک نکل گیا ہے، وہ کہندا ہے کہ یا اللہ جو کچھ کما سکنے اسی کما لیے، جو کچھ کھا سکنے کھا لیے، کوئی نہیں اج نہیں تے کل صحیح کل پڑھ لیں گے۔ میں پچھلی جمعہ بھی عرض کیتی تھی حضرات گرامی اگر انسان آج اللہ رب العزت کے کلام کے نال محبت کرنی شروع کر دے
میں کہنا کہ آج مسلمانوں کے جو حالات نے وہ کدے بھی نہیں